السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائے سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ارشاد پروردگار عالم ہے طلاق رجعی 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے۔ اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے لیکن یہ حدود الہیہ سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں سے شمار ہوگا۔ نسبتاً ایک طولانی آیت جس کا آپ نے ترجمہ سنا اور جس میں طلاق رجعی کے بارے میں گفتگو کیا گیا ہے۔ رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے کر پھر پلٹ جانا، یعنی گویا طلاق ختم ہو گیا اور وہ رشتہ پھر سے جڑ گیا۔ رجعی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں طلاق دینا اور پھر سے رجوع کر لینا اور واپس بیوی بنا لینا یہ بہت زیادہ رائج تھا۔ یہ بالکل ایک عام سا کام سمجھا جاتا تھا کہ طلاق دیا، کچھ دن کے بعد پھر چلے گئے اسی کے پاس، رجوع کر لیا۔ کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی محدودیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے اس قانون کو محدود کر دیا۔ جو قانون اسلام نے بنایا ہے وسعت دیا ہے، اس میں محدودیت کے ساتھ لطف ہے اس قانون میں کہ 2 یعنی 3 بار بس طلاق دے سکتا ہے انسان، بس قانون یہ بنایا ہے کہ انسان 3 بار طلاق دے سکتا ہے اور بس، لیکن شرط یہ ہے کہ اس درمیان میں بھی 2 بار رجوع کرنا پڑے گا۔ پہلی بار طلاق دیا، پھر اس نے رجوع کر کے دوبارہ اس کو بیوی بنا لیا، پھر اگر اس نے دوبارہ طلاق دے دیا تو یہ دوسرا طلاق ہوگا، پھر اس نے دوبارہ رجوع کر لیا تو اب یہ دوبارہ اس کی بیوی بن گئی۔ اب جب یہ تیسری بار طلاق دے رہا ہے تو یہ 3 طلاق ہو گیا۔ اب اس تیسرے طلاق کے بعد پھر یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ اسلام نے اس طریقے سے قانون بنا دیا، تو اس درمیان میں 2 بار رجوع کرنا ہے کہ پھر سے بیوی بنا لیں۔ اس طریقے سے عورت کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی اور گھرانے کا نظام جو فیملی سسٹم ہے جو وہ بھی بکھرنے سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ اگر ایسا اسلام میں طلاق ایک غیر پسندیدہ عمل ہے اور ایک ایسا حلال قرار دیا گیا ہے کہ جس سے حد سے زیادہ نفرت ہے۔ خدا بھی جس ایسے حلال پہ کہ خدا بھی اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ بہرحال خداوند عالم نے اس طلاق کی اجازت کو دے کے
یہی بتایا ہے کیوں کبھی کبھی اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ساتھ رہنا، آگے کی زندگی گزارنا یہ مشکل کام بن جاتا ہے، دونوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس حال میں، اس صورت میں آسانی کے لیے طلاق کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں طلاق رجعی کے سلسلے سے گفتگو ہے کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عدے میں دوبارہ رجوع کر لے اور بیوی بنا لے، یہ بھی بیان ہوا ہے، اور ساتھ میں اسی آیت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ عورت اپنے مہر یا کسی دوسری چیز کو دے کر اپنی آزادی کے لیے فدیہ قرار دے سکتی ہے اور بدلے میں طلاق لے لے۔ عورت سے صرف اس صورت میں رقم لینے کا حق ہے کہ جب وہ اطاعت ترک کر دے اور اظہار نفرت کرے اور شوہر کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کا خطرہ ہو اور حدود الہی محفوظ نہ رہ سکیں۔ لہذا طلاق کی گنتی کیسے ہوگی کہ جو کہا گیا ہے 3 طلاق 3 بار، تو اس کی گنتی کے لیے جو اس کا معیار ہے کہ 1 بار طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کرے، ساتھ میں زندگی گزارنے کی بنیاد پر کہ 1 بار طلاق دیا پھر سے زندگی گزارنا شروع کیا، اور اب جو طلاق دے رہا ہے اس حساب سے یہاں پر قرار دیا گیا کہ اگر کوئی ایک ہی جلسے یا ایک ہی میٹنگ میں کہے کہ 3 بار طلاق، تو یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگا، یہ 3 بار طلاق نہیں گنا جائے گا۔ 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، 10 بار کہہ دیا تو 10 طلاق نہیں ہو جائے گا، یہ ایک ہی، کیونکہ ایک میٹنگ میں، ایک جلسے میں ایک ہی بار طلاق کہا ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک طلاق ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد دوبارہ رشتہ نہیں جڑا ہے۔ دوسرا طلاق اس وقت ہوگا کہ رشتہ ازدواج کو دوبارہ جوڑ دیا، رجوع کر لیا۔ ایک طلاق ہوا، رشتہ ازدواج کو دوبارہ جوڑ لیا، تو اب دوسرا طلاق ہوگا کہ جو رشتہ جڑا تھا اس کو پھر توڑ رہا ہے انسان، تو اس طریقے سے دوسرا طلاق کی گنتی ہوگی، دوسرا طلاق ہوگا۔ 1 بار طلاق دیا، رشتہ ختم ہو گیا، پھر رشتہ جوڑ لیا، پھر طلاق دے دیا، رشتہ ختم ہوا، پھر رشتہ جوڑ لیا، پھر طلاق دے رہا ہے، تو یہ 3 طلاق، اس طریقے سے طلاق کی گنتی ہوگی۔ لہٰذا اگر ایک ہی میٹنگ میں 3 بار طلاق کہہ دیا اور ایک ہی جلسے میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام میں الگ الگ طلاق الگ الگ جلسوں میں، میٹنگوں میں ہونا چاہیے، تب 3 طلاق گنا جائے گا۔ ایک ہی میٹنگ میں 3 طلاق کسی بھی صورت میں واقع نہیں ہوتا، کیونکہ مصلحت کے خلاف ہے کہ ایک اچھی خاصی بڑی زندگی کو ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی جلسے میں ساری زندگی کے لیے ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پوری زندگی کے ختم ہو جائے۔ اسی لیے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام جو حقیقی قرآن کا مکتب ہے، جو قرآن کا ترجمان ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، جو اہل بیت کا مکتب ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے، الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو کہ مصر کے مفتی اعظم بھی گزرے رہے ہیں، جناب شیخ محمود شلتوت نے کہا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں میں فقہ جعفری کو قبول کرتا ہوں، شیعہ فقہ جعفری کو قبول کرتا ہوں طلاق کے مسئلے میں۔ لہٰذا آپ دیکھیے تفسیر المنار میں جو مکتب خلفاء کی تفسیر ہے، اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ طلاق نبی کریم کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں تھا، بعد میں رائج ہوا ہے، بعد میں خلفاء کے زمانوں میں رائج ہوا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی 229 نمبر آیت سے جو پیغام جو ہم کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد رجوع ہو، پھر طلاق ہو، تو یہ 2 طلاق ہوں گے، ورنہ ایک ہی جگہ پر ہم 10 بار طلاق دے دیں، طلاق گنا ایک ہی گنا جائے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے پیغامات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔